اللہ کی رضا کے لیے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ نفل کی بات ہو رہی ہے کہ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے فرض نماز ادا کرے گا تو میرا رب اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں، اور جو نہیں پڑھتا اس کے لیے وعید بھی ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ جس بندے کو رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق نہ ملے تو وہ اپنی قسمت پہ روئے کہ رب کتنا ناراض ہے اس سے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں جھکنے بھی نہیں دیتا۔ اس کو چاہیے کہ افسوس کرے، اپنی تقدیر پہ روئے، اپنی قسمت پہ روئے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے کہ کون سا گناہ ہوا، کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس غلطی کی وجہ سے میرا رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جھکوں، اس کی بارگاہ میں وہ معافی مانگے، اپنی قسمت پہ روئے، اپنے مقدر پہ روئے کہ کتنا بڑا بد نصیب بندہ ہے وہ کہ رب کی بارگاہ میں ساری دنیا سر جھکا رہی ہو اور اللہ اس کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ اس کی بارگاہ میں آ کر سر جھکائے۔ یہ بد نصیبی اور بدبختی کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ رب بندے کو اپنے دروازے پہ بنا آنے دے، اپنی بارگاہ میں سر نہ جھکانے دے، اس لیے کہ یہ دل کے اوپر جو سیاہی ہے وہ پھیلتی پھیلتی پورے دل کو اپنے قبضے میں لے لے۔ آج وقت ہے آئیں اپنے کریم رب کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیں، اس کی بارگاہ میں سر جھکا لیں۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ بندہ رب کے حکم کو نہ مانے، نماز نہ پڑھے، اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر تو وہ توبہ کر لے، رب کی بارگاہ میں رو لے تو اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں نہ روئے، اس کی بارگاہ میں آہوزاری نہ کرے اور اپنے گناہ کے اوپر دلیر بن کے رہتا رہے، فرمایا کہ پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کے اوپر وہ سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس بدبخت کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر قرآن اثر نہیں کرتا، پھر اس پر مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان اثر نہیں کرتا، پھر اس کو سمجھانے والے سمجھا کے تھک جاتے ہیں، لیکن اس کا ضمیر نہیں جاگتا، اس کا ضمیر پھر اس کو ملامت نہیں کرتا۔ فرمایا کہ عرض کیا آقا اگر دل سیاہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ پھر کثرت سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، رب کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تمہارے دل کی سیاہی کو دور فرما کے پھر تمہیں نور عطا فرمائے گا۔ میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدبختی اور بد نصیبی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں آ کر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو عید کا دن ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ میری امت کے لیے عید کا دن ہے، اور عید کے دن جب کسی عظمت والے سے کوئی تحفہ مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔
تو فرمان کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جو گنہگار